دوسرا فلموں والا حال ہے، وہ کتنی فلمیں دیکھتے ہیں محبت کی، بچے بلے پھرتے ہیں. جس کو ایسا ہو جائے وہ تو ایک ہی دھن میں رہتا ہے، اس کو دوسری چیز کا خیال نہیں ہوتا زیادہ. لیکن احساس پیدا ہو گیا تو پھر خیر ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا بزرگوں نے جو یہ طریقہ نکالا ہے میلاد شریف کا، یہ اس سے احساس پیدا ہونا. ورنہ صحابہ کے میلاد یہ نہیں ہوتے تھے کہ دیگیں پکانی اور برجیاں لگانی، ان کے احساس ہوتے تھے قربانیاں دینی. ہاں، محبت کا قربانی میں پتہ چلتا ہے، باتوں سے پتہ نہیں چلتا. باتوں میں ہم ایک دوسرے سے تیز ہیں، کتابیں لکھ مارتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں، ہاں جی، لیکن کوئی بیان تک پہنچا، کوئی درد تک پہنچا. تو یہ واقعہ تو چلتا رہے گا دنیا میں ہمیشہ. لیکن خدا کرے مرنے سے پہلے ہم لوگوں کو کچھ ایمان نصیب ہو جائے. اور ایمان محبت کا نام ہے، اور محبت کی علامت قربانیاں ہیں. قربانی نہیں لیتے، نہ ڈرو، کپڑے اتارتے، یہ اتارتے، وہ اتار، ادھر نہیں آ رہا ہوں ابھی، ہاں کانپ رہے ہوں. اگر قربانیوں کا سلسلہ ہے تو اس نے اظہار کیا، محبت کا یا نہیں کیا، اس پہ محبت کی علامت ہے. وہ دنیا کو آخرت پہ قربان کرتا ہے، دنیا کے کاموں میں اتنا اس کا دل نہیں لگتا جتنا خدا رسول کی محبت کے کاموں میں دل لگتا ہے. ہاں، وہ درود شریف میں ڈگری لیتا ہے، قرآن میں ڈگری لیتا ہے، خدا کے قرب میں ڈگری لیتا ہے. اور تم کہاں دنیا میں ڈگری لیتے ہو؟ پھوتی خانی بن جاؤں، ایک پھوتی خانی بیٹھا ہوا. ہاں، سمجھ گیا کہ پھوتی خانی کا کچھ انجام نہیں ہے، ایک بکواس ہے، ایک بیکار خیال ہے، نتیجہ کچھ نہیں ہے اس کا. ایک دنیا کی ایسی تھوڑی دھوکہ ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. جی ہاں، محبت کی علامت قربانی. وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے، ایمان قربان نہیں کر سکتا، اپنا دین قربان نہیں کر سکتا، خدا رسول کی محبت کے تقاضے قربان نہیں کر سکتا. اب یہ کہتا ہے پتہ سے کہاں پہنچنا ہے، عہدہ لینا ہے. دیکھو کون سا عہدہ ملتا ہے، لگایا تو یہ ادھر، لیکن ظاہر میں لگا ہوا ہے، لیکن دل میں وہ بات ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، احساس پیدا ہوا. لیکن یہ احساس بھی حقیقت بن سکتا ہے. ہاں، یہ احساس بھی حقیقت بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو دنیا کو بنایا ہے محبت کے لیے. ہاں، انبیاء کو کہا ہم تم کو سب کچھ دیں گے، لیکن محبت کا ثبوت مانگیں گے کہ اللہ سے کوئی چیز پیاری تو نہیں ہے. کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اسماعیل چھوٹے سے کہا اس کی ماں کو اس کو جنگل میں چھوڑو، سب کچھ کیا. نہ سوچ یہ عشق کار طفل ہے، کار طفل نہیں ہے. تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے جو ہم بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس کا احساس پیدا ہو، پھر یہ احساس حقیقت میں تبدیل ہو. ہاں، عورت پر سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کے لیے کچھ کر سکتا ہے. ان کے احساسات یہاں تک پہنچ گئے تھے، جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ کی دوائیں. ہاں، شادی ہوئی تو عورت کے پاس بیٹھا، اس کا احساس عورت کی طرف نہیں تھا. نبی کے بعد شکایت کی اس کی شادی کی ہے، اس کو حقوق زوجہ کا خیال نہیں ہے. پھر سمجھایا گیا. لیلا مجنون بیٹھا ہوا تھا، سچی کا لیلا مجنون. عورت پاس ہے، خیال نہیں ہے عورت ہے کہ کون ہے، بیٹھی رہے. کیوں خدا نے ایک دل بنایا ہے، دو دل نہیں بنایا ہے. یہ قرآن میں بہت بڑی زبردست آیت ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. کسی آدمی کی دو دل نہیں، ایک دل ہے. اور خدا ایک ہے، نبی ہے کہ اس کو ادھر ہی لگنا چاہیے، اور دوسری محبتیں قربان ہونی چاہیے. والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد، ان کو بے پناہ محبت خدا کی ہوتی ہے.
تو صحابہ میں ابو بکر اس میں بڑے عروج پہ تھے. ہاں، آقا جی کا محبت کا اظہار اور تعلق اور نظریں بہت لگی رہتی تھی ابو بکر صدیق پر بہت. تو صحابہ نے نمازوں میں تیزی کی، نمازیں زیادہ پڑھنی شروع کر دی، روزے زیادہ رکھنے شروع کر دیے کہ جیسے ابو بکر کی محبت کا معاملہ آقا سے ہے، تعلق ہے ہمارا بھی ہو جائے. یہ ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ نبی کریم ایک عظیم ہستی ہیں کہ ابو بکر سے ان کا بڑا جوڑ اور بڑی پیار ہے، اور جیسے ابو بکر سے پیار ہے ہم سے بھی ہو جائے، ہم بھی نماز روزہ زیادہ پڑھیں. لیکن جو نقطہ تھا اصل نقطے کو ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ نماز روزہ زیادہ شیطان نے بھی کیا تھا، اس نے عبادت نہیں کی تھی. نماز روزے میں جب تک کہ محبت والا رنگ نہیں آتا نماز روزہ خطرے میں ہوتا ہے. شیطان خطرے میں اس لیے گیا نا، اس میں نماز روزہ لاکھوں برس عبادت، لاکھوں برس سجدے، لاکھوں برس اللہ کی تسبیح تقدیس، لیکن اس میں محبت کا یہ عنصر نہیں تھا. ہاں، محبت کی بات نہیں تھی. جیسے شیطان کی طرح بڑی پڑتا ہے، لوگوں کو لگاتا ہے، لیکن محبت کا عنصر نہیں ہے. تہوار کی طرح مناسبت ہوتی ہے، منحوس بدماش آ جاتا ہے، آگے پیچھے نہیں گھستا. میرا دل صبر نہیں کیا، میں آج جانا تھا شیخ حمید کے بعد، آج نیت خوانی ضرور سننی تھی. نہیں، مناسبت ہوئی جیسے کہ رسمی چیزیں آ گئی، ایک تخیل ہے، ایک لیکن وہ عنصر انسان کو کبھی دن کو پریشان کرتا ہے، کبھی رات کو پریشان کرتا ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے انسان کھانا چھوڑ دیتا ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا ہے. وہ کیفیت ہوئی ہے ابھی. کبھی بیٹھے بیٹھ کے جنگل تو نکل جاؤں، اس عنصر کا یہ حال ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے. بہرحال وہ پھوچی خانی ناراض ہو جائے گا. ہاں تو کیا کبھی ایسے عورت پہ خرچ کرتا ہے، گھر میرے پاس کیوں نہیں خرچ کرتا ہے بتا. اگر تیرے دل میں امید ہے اس آدمی میں کچھ کرن ہے تو پھر موقع چھوڑنا چاہیے، قربانی دے. شیخ صاحب میں آپ کا جھاڑو دوں گا، شیخ صاحب میں آپ کی لیٹرین صاف کروں گا. محبت کی علامت ہوتے ہیں. لیلا کارن مجنو لکھ لکھ ناز اٹھائے. یہ تو ایک رسمی ہے کہ جیسے آنا جانا ہے، لیکن جو محبت کی علامت ہوتی ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. احساس ہے چلے جائیں، ثواب مل جائے گا، دعا ہو جائے گی، بس چلا جائے. نوکری پہ جانا ہے، اس مہینے نوکری پہ نہیں جانا ہے. ہاں شیخ صاحب جو کہیں، جو مزاج یار میں آئے. ہاں سوچ رہا یہ تو کرا نہیں رہا ہوں، سنا رہا ہوں. بھائی یہ تو نہیں کہ تم کرو، معلومات دے رہا ہوں. معلومات لینے میں کوئی گناہ ہے تم کو؟ معلومات سے تم لوگوں کے دل ہل رہے ہیں. یہ اس کے ساتھ ایسا چلیں، ہاں عورت کے ساتھ ایسا چل. مائی ڈارلنگ، مائی ڈیئر، یہ باتیں سنا رہا ہوں، معلومات دے رہا ہوں. اور انشاءاللہ جہاں تک انسان خطا کار ہے، معلومات غلط نہیں دیتے، محبت اندھا کرتی ہے. محبت قربانی میں ہی خوش رہتی ہے، اور تم بچت میں خوش رہتے ہو. یہ ان کو کہتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. ماں بیٹے موت کے کتیا نہیں کہتی ہے، اور دل میں تو اس کو ایک بہت بڑی رحمت کہتی، کتیا مر جانیا، اپنا دل ٹھنڈا کرو. وہ کہ آج بڑا مزہ آیا. ایسی محبت کہاں سے لاؤ گے؟ فقیرہ فقیری دور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے. وہ چیزیں دیکھی جاتی کس میں؟ باقی احساس لگے ہوئے، ایک خیال ہے، ایک تخیل ہے، ایک رخ ہے، لیکن وہ مادے کا اثر کہاں ہے؟ لیکن ایسے دل میں آ گیا تھا، میں کہ میری محبت سے محبت کر رہی ہے، میں روٹھ جاؤں، ان کی چیزیں لوں پھر بھی سے خوش نہ ہوں، یہ تو بھاگ جائے. یہ کار بھی لیتا ہے، روٹھا بھی رہتا ہے، مناتے رہو. یہ کیا محبت میں منانا ہی پڑتا ہے؟ ساری عمر منانا پڑتا ہے، ساری عمر کا روگ. تو بہرحال میں موضوع سے نہ نکل جاؤں. تو ابو بکر صدیق کو دیکھا انہوں نے تو نبی کریم کی محبت کا اس سے معاملہ رنگ دیکھا. صحابہ کو رشک ہوا کہ ہماری بھی ایسے پیار نبی سے باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ آقا کبھی اشارے سے باتیں کرتے تھے اور آقا کا میلان بہت نظر آتا تھا.
ابو بکر کی طرف، تو صحابہ نے نمازوں میں تیزی کی، نمازیں میں روزے زیادہ رکھنے شروع کیے. تو جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ما سبقکم ابا بکر بکثرت الصیام ولا صوم، ابو بکر بہت نمازیں پڑھ کے آگے نکل نہیں گیا بہت نمازوں کی وجہ سے. کثرت صیام المغزی کا مفہوم بہت روزے اس نے رکھے اس وجہ سے آگے نہیں نکل گیا. ولکن شیء وقر فی قلب، اس کے دل میں کسی چیز کی عظمت اتری ہوئی ہے، یعنی اس کے دل میں عشق اور محبت اترا ہوا ہے کہ نماز روزہ سب کر لیتے ہیں، نماز روزے کے ساتھ اگر محبت نہیں وہ نماز روزہ خطرے میں ہے. کہ نماز روزہ تو کیا لیکن محبت نہیں پیدا ہوئی اندر، وہ ہونی چاہیے. پھر نماز روزہ نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا. اگر محبت بیچ میں نہیں کسی وقت آدمی مرتد ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے. شیطان میں سب نماز روزہ تھا، کوئی سب محبت کا یہ مادہ نہیں تھا اس میں، جس سے وہ برباد ہوا. تو ہمارے اندر نماز روزے ہیں، بات کرتے ہیں کہ محبت کا عنصر نہیں ہے. محبت کا عنصر قربانی سے پتہ چلتا ہے. ابو بکر کوئی زیادہ نیتے نہیں پڑھتے تھے، کوئی زیادہ ایسا نماز روزے میں تیز نہیں تھے، لیکن قربانی کا وقت آتا تھا سب سے آگے. اور آقا نے بتایا ان کو میری نظر سب سے ایک ہے، جیسے میں ابو بکر زیادہ محبت کرتا ہوں وہ بھی تو کرتا ہے، میں کرتا ہوں، تم اس کی طرح کرو، تمہارے سے بھی کروں. میری نظر ایک ہے، یہ کمی تمہاری طرف سے ہے. یا ابو بکر جیسا کر کے دکھاؤ، ابو بکر جیسا بن کے دکھاؤ. تو آقا نے پھر ان کو امتحان میں ڈالا. امتحان میں ابو بکر ہر جگہ سب سے آگے آتے تھے. جیسے کہا کچھ ضرورت ہے کسی چیز سے کچھ ہو سکے، حضرت تمہارا آدھا مار رہا ہے کوئی کچھ رہا ہے، ضرورت تو نہیں تھی، بتانا تھا کہ تمہارا ابو بکر کا فرق دیکھو اب یہ کیا کرے گا. سارا گھر خالی کر کے خوشی سے آئے. باپ نابینا تھا، کچھ اس کے چند درہم تھے کچھ رکھا ہوا تھا وہ بھی اٹھا کے لیا، وہاں پتھر رکھا ہے. سب سے زیادہ قربانی میں حصہ لیا. بتاؤ صحابہ دیکھ رہے تھے واقعہ اس کا معاملہ سب سے زیادہ ہے. پھر پوچھا کیسا اچھا جواب دیا. کہا ما ترکت لأہلک، کہ ہم نے ترتیب سکھائی ہے کہ گھر کا خیال کرنا، اولاد کا سب کا خیال کرنا، تم نے گھر میں کچھ رکھا بھی ہے. کیسا اچھا جواب دیا. کہا ترکت اللہ و رسول، گھر میں اللہ ہے اور آپ ہیں، ہماری تو آج کمی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، سب کچھ ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے. دیکھیں پھر صحابہ خاموش ہو گئے. ان کو اس طریقے سے سمجھایا کہ محبت تم سب کرتے ہو. لوگ اسی فرمایا الناس یتفاوتون فی محبتی، لوگ میری محبت میں درجے ہیں، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے. وہ بھی عورت تھی، کتنی محبت تھی اس کو، جنگ میں چل رہی تھی اور آقا کو ڈھونڈ رہی تھی، آقا کو کچھ تکلیف نہ آ گئی ہو، اپنوں کی پرواہ نہیں تھی. اور رستے میں خبریں ملی تیرا باپ مر گیا، تیرا بھانجا مر گیا، تیرا بیٹا مر گیا، تیرا چچا مر گیا. کہتی ان کا بتاؤ ان کا کیا ہوا، ان کا میں سننا نہیں چاہتی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئی. جب دیکھا جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشی سے کہنے لگی اَسْلِمْتَ یا رسول اللہ، آپ خیریت سے ہیں نا؟ آپ خیریت سے ہیں نا؟ اب میرے پر کوئی مصیبت نہیں، جلن سب مصیبتیں ہٹ گئیں، آپ کی خیریت دیکھ لی میں خوش ہوں. نہیں کہا میں لٹ گئی، میرے مر گئے، میرے یہ ہو گئے. درجات تھے یا نہیں تھے؟ تو محبت کا تقاضا قربانی ہے. جس میں قربانی کا تقاضا پیدا ہو گیا محبت پیدا ہو گئی، اس کو نیند نہیں آتی. اس کی محبت النوم للعاشق حرام، عاشق پر نیند حرام ہو چکی ہوتی ہے. النوم للعاشق حرام، نیند نہیں آتی. فکر